تو روح و روانم یادت آرام جانم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. انسان شناسی کے حوالے سے آج ہماری تیسری گفتگو ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں آرائش پیش کروں، میں آپ سب کو امامت کے تیسرے تاجدار سلسلہ ولایت و عصمت کے چوتھے خورشید امام حسن مصطفیٰ شب ولادت کے اعتبار سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ کی اور اپنی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں. ان کو ان کے جد کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار قرآن کریم میں انسان کو بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر احسن مخلوق، اشرف المخلوقات، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے کرامت اور تکریم عطا کی تمام مخلوقات پر ان عناوین سے یاد کرتا ہے. لیکن دوسرے مقامات پر قرآن کریم، یہی قرآن کریم انسان کو کہیں ضعیف کہتا ہے، کہیں ظلوماً جہولا کہتا ہے، کہیں انسان کو خلوق کہتا ہے. اس طرح کے بہت سارے صفات ہیں کہ جو اللہ انسان کے لیے بیان کرتا ہے. ابحاث بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں چند ایک خاص نکات پر گفتگو کروں گا تاکہ مطلب کسی حد تک ایک منطقی نتیجے تک آپ کے ساتھ میں پیش کر سکوں. لہذا انہی آیات کے درمیان سے ہم قرآن سے انسان کی ایک تعریف اخذ کر سکتے ہیں. احسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے، اکرم بھی ہے، ظلوماً جہولا بھی ہے. لہذا جو تعریف قرآن سے استخراج ہوتی ہے وہ انسان کی تعریف میں بنتی ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک ناقص وجود کی شکل میں خلق کیا اور اسے عقل کامل عطا کیا. احسن کس اعتبار سے ہے؟ اس عقل کے اعتبار سے ہے. ضعیف کس اعتبار سے ہے؟ اپنے ظاہری بدن. لہذا قرآن سے اگر ہم انسان کی تعریف نکالیں تو انسان ایک ایسا ناقص ہے جسے عقل عطا کی ہے. یا آپ بات کو تھوڑا سا پلٹ دیں، یوں بھی بن سکتی ہے ایک ایسا عاقل ہے جسے ناقص خلق کیا گیا. اب میں ایک ابہام ذہنوں میں آ سکتا ہے، اسے دور کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. ناقص سے مراد ہماری اردو زبان کا نقص نہیں ہے. اردو زبان میں نقص سے مراد عیب لیا جاتا ہے. عربی میں نقص سے مراد کمی لی جاتی ہے. احتیاج، ضرورت مند ہونا، یہ کیا چیز کہلاتی ہے؟ نقص. کمی کو کیا کہتے ہیں؟ نقص. بس انسان کیا ہے؟ انسان ایک ناقص وجود ہے جس کو اللہ نے کیا عطا کیا ہے؟ عقل عطا کیا. جب ہم انسان کے لیے کہتے ہیں کہ ناقص ہے یا نہیں، انسان ہے، اس لیے کہ انسان اپنے بے تحاشا کاموں میں دوسروں کا محتاج ہے، اور انسان اپنے آپ کو پاتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ بہت سارے کمالات ہیں جو میرے وجود کے اندر موجود نہیں ہیں. لہذا انسان طبیعتاً، فطرتاً حب کمال رکھتا ہے. اب بعض چیزیں انسان دیکھتا ہے، مثلا پرندہ اڑ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں بھی پرواز کروں. کسی حیوان میں وہ قدرت پاتا ہے تو وہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں قدرت آ جائے. کسی کو اونچا اچھلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ قدرت بھی میرے پاس آئے. لہذا جتنے بھی انسان کمالات کو جہاں جہاں پاتا ہے، یہ خواہش انسان کے اندر موجود ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کمال کو انسان حاصل کرے، اس کے اندر وہ کمال موجود ہو.
لہذا انسان کو اللہ نے فطرتاً کمال طلب بنایا ہے. انسان کمال کی محبت، کمال حاصل کرنے کی محبت فطرتاً اپنے وجود میں لے کر آتا ہے. کیسے لے کر آتا ہے؟ یہ فطرتاً کیسے ہے، اسی ڈیفینیشن کو آپ کی خدمت پیش کروں گا اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. انسان اپنے نقص کو دریافت کرنے کے لیے اللہ نے کیا کی ہے؟ عقل. اس عقل سے جو کہ انسان کا کمال ہے، اس سے مراد کون سی عقل ہے؟ کیا اس سے مراد سائنسدانوں کی عقل ہے؟ اگر یہ مراد لے لی جائے تو آئنسٹائن جیسے یا نیوٹن جیسے چند ایک سائنٹسٹ جو ہے یہ انسان کہلائیں گے، ہم باقی سارے ڈیفینیشن سے خارج ہو جائیں. اس سے مراد فلسفی لے لیں تو کچھ افراد، اگر اسے کسی بھی آپ فیلڈ کے ایکسپرٹس کو مراد دیں گے تو کچھ افراد بچیں گے، باقی سب خارج ہو جائیں گے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ مطلقاً انسان کو اللہ نے عقل عطا کی. اس عقل سے کیا مراد ہے؟ نہ اس سے مراد فلسفی عقل ہے، نہ اس سے مراد سائنسدانوں کی سائنٹیفک عقل. کون سی عقل؟ علماء فرماتے ہیں اور عوام فرماتے ہیں کہ اس عقل سے مراد عقل سالم، سادہ سی اور سالم سی عقل. عقل سالم ہو، عقل سالم ہو تو نفس کو دریافت کرتی ہے اور قبول کرتی ہے، ایکسپٹ کرتی ہے. یہ نفس عقل کے سالم ہونے کی دلیل ہے. دیکھیے، اگر میرے کپڑے پر دھبا لگا ہوا ہوگا، جب ہمارے اور آپ کے حساب سے نفس شمار ہوتا ہے، آپ مجھے کہیں کہ قبلہ آپ کے کپڑوں پر دھبا لگا ہوا ہے، تو عقل سالم کا تقاضا کیا ہے کہ اگر میں متوجہ نہیں تھا اور متوجہ ہو گیا تو مجھے چاہیے کہ میں قبول کروں، ہاں میرے کپڑے صاف نہیں ہیں اور مجھے اس کو دور کرنا چاہیے. آپ کہیں کہ یہ دھبا لگا ہوا ہے، میں کہوں نہیں کہ یہ دھبا نہیں ہے، یہ نشان امتیاز ہے. کیا ہے یہ؟ نشان امتیاز. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ قبلہ کی عقل سالم نہیں. اسی لیے ہم پاگل یا مجنون کی ایک علامت کیا تصور کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. میلا ہے، کچیلا ہے، بال بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، لباس کثیف ہے، اپنے نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. عقل سالم کیا کرتی ہے؟ نفس کی طرف متوجہ. لہذا اب اگر میں اپنے بارے میں سوچوں تو مجھے اللہ نے ناقص بنایا یا نہیں بنایا؟ بنایا. اللہ نے مجھے ناقص کر دیا، میرے اندر بہت ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، میں بہت ساری چیزوں میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں. لہذا عقل سالم کیا کرتی ہے؟ ایکسپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے نفس کو. اچھا، جیسے ہی قبول کرتی ہے، دوسرا مرحلے میں عقل کیا حکم لگاتی ہے؟ فوراً حکم لگاتی ہے عقل کے اس نفس کو دور کیا جائے. فطری ہے، میرے منہ پر کوئی چیز ایسی لگی ہو جو نفس شمار ہو رہی ہو، آپ جیسے متوجہ کریں گے کہ اللہ کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے تو میں کیا کروں گا؟ فوراً اسے دور کرنے کی کوشش. یہ عقل خود بخود کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ تیسرے مرحلے میں عقل بعض اوقات نفس کو دور کرنے کے لیے تلاش کسے کرتی ہے؟ اگر خود سے نفس دور نہ کر سکے تو کسے تلاش کرے؟ فطری طور پر عقل اپنے نفس کو دور کرنے کے لیے اگر اسے خود دور نہ کر سکے تو کسی کامل کو تلاش کرتی ہے. اس لیے کہ اگر میں اپنا نفس دور کرنے دوسرے کسی ناقص کے پاس جاؤں گا تو جو خود ناقص ہے وہ میرا نفس دور. عقل کا فیصلہ، میں نے کوئی ایسی سائنٹیفک ابھی بات نہیں کی، یہ عقل خود بخود فیصلہ لگاتی ہے. لہذا اب عقل یہ سارے کے سارے فطرتاً انسان کے اندر موجود ہیں. لہذا انسان اپنے نفس کو دور کرنے کے لیے کسی کامل کو تلاش کرتا ہے. کیسا کامل؟ ایسا کامل جس کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی نہ پائی جاتی کرتا ہے. اب ہوتا صرف کیا ہے؟ انسان بعض اوقات دھوکہ کھا جاتا ہے، عقل اس کی بعض اوقات دھوکہ کھا جاتی ہے. کبھی نقص کے تعریف میں، نقص کی ڈیفینیشن میں دھوکہ کھا جاتی ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ پیسے کا کم ہونا یہ نقص ہے، کوئی سمجھتا ہے قدرت کا کم ہونا یہ نقص ہے، کوئی سمجھتا ہے شہرت کا کم ہونا یہ نقص ہے. جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تب پتہ لگتا ہے نہیں، کوئی اور چیز ہے جہاں کمال موجود ہے. پیسہ آنے کے بعد، قدرت آنے کے بعد، شہرت آنے کے بعد
پھر کہتے ہیں کاش پڑھ لکھ لیا ہوتا تو دوسروں کا محتاج نہ ہوتا. بس جہاں جہاں انسان نے کمال کی ڈیفینیشن کی اپنے سے بہتر کمال کو پایا. لہذا انسانی عقل خود بخود کہتی ہے ایسے کامل نہیں، ایسی چیزیں نہیں، ایک ایسا کمال تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو کیا ہو، کمال مطلق، کوئی عیب نہ ہو. ایسے کمال کو تلاش کرو جس میں کوئی عیب نہ ہو. کیونکہ اگر میں اس کمال تک پہنچ گیا، وہ ذات جو کہ کمال مطلق ہے، اگر میں اس تک پہنچ گیا تو وہی ذات ہے جو میرے نفس کو کیا کر سکتی ہے، دور کر سکتی ہے. یہ طلب انسان کے وجود کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے، صرف عقل کے سالم اور بیدار ہونے کی دیر ہوتی ہے. جیسے ہی عقل سالم اور بیدار ہوتی ہے، کمال مطلق کو، ایبسلیوٹ کمال کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے. اس تلاش کا نام ہی توحید فکری ہے. توحید فطری. کیوں؟ اس سے کہ جب آپ ایبسلیوٹ کمال کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کائنات میں سوائے خدا کے ذات کے کوئی اور ایبسلیوٹ کمال ہے ہی نہیں. صرف وہ ایک ذات ہے جو کیا ہے، ایبسلیوٹ کمال. بس یہ خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے. کیسے ودیت کیا گیا؟ اس کو ناقص بنا کر عقل عطا کر دی گئی. اب عقل خود بخود حکم لگا کر کہاں تک پہنچی ہے، کہاں تک پہنچتی ہے، کمال مطلق. بس توحید پرستی انسان کے وجود کے اندر موجود ہے. اب یہ توحید پرستی انسان کے اندر، عقل اس سے آگے کوئی اور حکم لگاتی ہے؟ بالکل لگاتی ہے. کیا کہ تم اگر ناقص مطلق ہو اور تم نے اگر کبھی کمال مطلق کو تلاش کر لیا تو ناقص کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر کمال مطلق تک پہنچ جائے تو بعض اوقات وہ یہ بھی طے نہیں کر پاتا کہ مجھے کتنا کمال کسب کرنا ہے، مجھے کتنا کمال کسب کرنا ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے، اگر اپنی ظرفیت سے زیادہ کمال اٹھانے کی کوشش کرے گا کیا ہوگا، اپنی ذات سے زیادہ، اپنی ظرفیت سے زیادہ اٹھائے گا کیا ہوگا، ہلاک ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا. گفتگو تھوڑی سنگین ہوگی. ایک مثال دے کر، ایگزامپلیفائی کر کے بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. مثال میں مناقشہ نہیں ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے صرف تقریب ذہن کے لیے رکھے گا، ذہن میں نزدیکی. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بجلی جو یہ سب آ رہی ہے، بجلی کو ہم کمال تصور کر لیتے ہیں کہ بجلی کیا ہے، یہ جتنے ہمارے ظرف ہیں یہ ناقص ہے. اس بجلی کو اگر آپ نے اس کے کمال کو مطلق پوزیشن میں دیکھنا ہوگا، کہاں جائیں گے، جہاں سے یہ پھوٹ رہی ہوگی، جہاں سے یہ نکل رہی ہوگی، وہ کیا جگہ ہوتی ہے، پاور اسٹیشن. پاور اسٹیشن میں جو بجلی نکل رہی ہوتی ہے اس کا کتنے میگا واٹ ہوتی ہے، بعض اوقات ہزاروں میگا واٹ. اب ہزاروں میگا واٹ بجلی جہاں سے نکل رہی ہے، میں اپنا ایک 100 واٹ کا بلب لے کر چلا جاؤں اور جا کے کہوں قبلہ یہ ذرا اس میں لگا دو 1000 واٹ میں، کیا ہوگا، پھٹ جائے. اب پھٹنے کے بعد میں کہوں کہ یہ کیا فائدہ اتنے بڑے جنریٹر کا، اتنے بڑے پاور پلانٹ کا جو ایک 100 واٹ کا بلب نظر آ سکا. کیا جواب دیں گے آپ مجھے؟ آپ پلٹ کر یہ کہیں گے کہ تمہارے بلب میں نقص ہے، یہ قابلیت نہیں رکھتا کمال مطلق کے ساتھ جوڑنے کی. آپ لیں گے ہمارے وہاں کی سائنٹیفک روزانہ ہم یہ کرتے. تو میں کہوں گا بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ کہے گا تم گھر میں جاؤ اس کو لگا دو. ہم نے ایک ٹرانسفارمر درمیان میں لگایا ہے، ایک ٹرانسفارمر لگایا ہے. ٹرانسفارمر کیا کرتا ہے، ٹرانسفارمر میں یہ طاقت ہے، وہ کرنٹ کو اس کی تمام تر طاقت کے ساتھ لیتا ہے، تمام تر قدرت کے ساتھ لیتا ہے. آگے تمہارے ظروف میں، تمہارے الیکٹریکل اپلائنس میں ان کی ظرفیت کے مطابق تقسیم کر دیتا ہے. یہی ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے یہاں روزانہ یہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر میں ٹرانسفارمر کو کراس کرنے کی کوشش کروں، جانا چاہوں ڈائریکٹ پاور اسٹیشن میں، جتنا مرضی طاقتور ظرف لے کر چلا جاؤں، نتیجہ کیا ہوگا، جل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ظرفیت ہے ہی نہیں. قصور ظرفیت کے نہ ہونے والے میں ہے، اس میں نہیں ہے، وہ کمال مطلق ہے، قصور اس کا ہے.
لہذا اگر میں اپنے ذرف کو روشن کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ٹرانسفارمر سے مدد دینی پڑے گی. وہ ذات کہ جو کمال مطلق اور ناقص مطلق کے درمیان میں اس کے فیض وجودی کو پوری کائنات میں جاری کرنے کا نام کام کرتی ہے، اسی کو نور محمد و آل محمد کہتے ہیں. ان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، ان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جس کسی نے بھی ان کو کراس کر کر خدا تک جانے کی کوشش کی، نابود ہو گیا. خود بھی نابود ہوا، اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی نابود کر دیتا ہے. لہذا ان کے بغیر، اب میرے پاس بہت سارے ادلہ ہیں، میں بیان کر سکتا ہوں، میتھمیٹیکلی بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں، لیکن چونکہ موقع اور محل نہیں ہے کہ جتنا بھی فیض جاری ہوگا کس سے جاری ہوگا؟ اسی ٹرانسفارمر، اسی درمیان کی جو مخلوق ہے جو کہ اس قابلیت رکھتی ہے کہ وہاں سے فیض کو لے اور پھر کہاں بھیجے؟ کہاں بھیجے؟ جہاں پر بھیجے، انسانوں میں. ہر ایک کی ظرفیت کے مطابق. تو جو جتنا ظرف لے کر اہل بیت کے دروازے پر آتا ہے وہ اتنا کمال لے کر اٹھتا ہے. کوئی سلمان بن کر اٹھتا ہے، کوئی ابو ذر بن کر اٹھتا ہے، کوئی مرداد بن کر اٹھتا ہے، کوئی مالک اشتر بن کر نکلتا ہے، کوئی بھی سمے تمار بن کر نکلتا ہے. اب ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے دیکھیں مسئلہ ہے ظرفیت ہونی چاہیے. ظرفیت ہونی چاہیے. ظرفیت ہوگی تو تھوڑی دیر کے لیے چاہے وصل ہو جائے، کمال کو حاصل کر لے گا. ضروری کیا ہے؟ ظرفیت کا ہونا ضروری ہے. وہب قلبی پہلے جو بھی تھا ظرفیت رکھتا تھا. راستے میں گزرتے ہوئے امام حسین نے ظرفیت پہچان کر ساتھ رکھ لیا. جو 2 دن پہلے عیسائی تھا، تیسرے دن علیہ السلام ہو کر شہید ہوا. حور کے پاس ظرفیت تھی. صبح عاشورہ آیا ہے امام حسین کے بعد، بس کمال مطلق تک اپنے عطاعت کو اس کمال تک جو کہ کمال مطلق تک لے جانے کا ذریعہ ہے اس تک پہنچا کر وصل کیا تھا. کچھ دیر پہلے تک جو لعنت اللہ علیہ تھا کچھ ہی دیر میں کیا ہو گیا؟ علیہ السلام. بس ظرفیت ضروری ہے. اپنے اندر ظرفیت رکھو، وہاں جیسے ہی نگاہ پڑے گی کمال آنا شروع ہو جائے گا، صاحب کمال ہو جاؤ گے. ظرفیت کا ہونا ضروری ہے. اگر ظرفیت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی ہمارا اور آپ کے عام زندگی کا مرحلہ ہے. اگر کوئی بلب پہلے سے فیوز ہو، کچھ ہوتے ہیں بلب فیوز ہو جاتے ہیں. اب یہ جو فیوز بلب ہے، آپ اس کو جتنا مرضی کرنٹ میں لگا کر رکھو، کیا ہوگا؟ کبھی نہیں جلے گا. وہاں سے نکال کر لے جاؤ، ٹرانسفارمر سے نکال کے آگے لے جاؤ، مین جو منبع ہے وہاں پر بھی لے جا کر لگا دو، ہزاروں میگا واٹ ہوگی، لیکن فیوز جو بلب ہے وہ کبھی بھی روشن نہیں ہو سکتا. تو ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے. جتنا مرضی فیوز بلب کو لگا کر رکھ دو، 1000 سال کے بعد میں نکالو گے فیوز ہی نکلے گا. اب انسان کی بدبختی یہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی تاریں لے جا کر اسی فیوز بلب میں جوڑنے کی کوشش کرے اور پھر یہ کہے کہ میرے اندر کرنٹ کیوں نہیں آ رہا؟ بس تمہارے اندر کرنٹ اس لیے نہیں آ سکتا کہ تم نے فیوز بلب سے جا کر راستہ ایک مرحلہ گفتگو کا اور بیٹھ کرو اور بات کرنا. لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھنے میں تو ہمارے جیسے کرتے ہیں، ایسے ہی ایک بڑا مسئلہ ہے. انا بشر مثلکم، یہ دیکھنے میں تو ہمارے جیسے لگتے ہیں. جب ہمارے جیسے ہی لگتے ہیں تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آیت یہیں پر رک جاتی انا بشر مثلکم تو بات صحیح، تو بات صحیح، ہم بھی بات مان، لیکن آیت یہاں رکی نہیں ہے. آیت نے کیا کہا؟ انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اس فرق کے ساتھ کہ میرے اوپر وحی آتی ہے. بس ایک صفت کا فرق ہے، کم از کم ایک تو صفت قرآن نے بیان کیا. قرآن نے کہا میں ہوں تمہارے جیسا، لیکن میرے اندر ایک صفت یہ پائی جاتی ہے کہ میرے اوپر وحی ہوتی ہے. بس یہ بنیادی فرق. کیا ایک فرق اتنا مہم ہو سکتا ہے
ایک فرد اتنا مہم ہو سکتا ہے کہ دو ایک جیسی چیزیں ہوں، ایک جیسی چیزیں ہوں، ایک معصوم بن جائے مثلا اس درجے پر پہنچ جائے اور ایک عاصی گناہگار رہ جائے. اتنا فرق ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ کی خدمت میں مثال پیش کروں گا اور انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمارے اور آپ، اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کے اندر اپنی آیات، اپنی نشانیاں رکھی ہیں. تم سمجھنا چاہتے ہو تو ذرا سی فکر کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے. ہماری ہی اسی دنیا میں ایک ایلیمنٹ ہے، کامن ایلیمنٹ ہے، آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. یہ جو کامن ایلیمنٹ ہے اسے کہا جاتا ہے کاربن. آپ تقریباً سبھی سے بات کریں. اس کی دو مشہور ترین کائنڈز دنیا میں پائی جاتی ہیں، دو مشہور ترین. ایک فارم جو اس کی پائی جاتی ہے وہ کہلاتا ہے کوئلہ. کوئلہ آپ سب نے دیکھا ہوگا یقین، اتنی کامن چیزیں کی وجہ ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہوا جس کے تجربے میں کوئلہ نہ ہے. کوئلہ کاربن. دوسری اسی کاربن کی مشہور ترین کائنڈ یا قسم جو پائی جاتی ہے وہ کہلاتا ہے ڈائمنڈ، ہیرا. بات لوگوں کو بتاؤ تو ان کو یقین ہی نہیں آتا. کس بات پر یقین نہیں آتا؟ کہ ہیرا کاربن ہوتا ہے. لیکن سائنس نے ثابت کر دیا ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. کاربن ہی کوئلہ ہوتا ہے اور کاربن ہی ہیرا بن جاتا ہے. اب میں ان تمام لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھنے میں تو ہمارے جیسے لگتے ہیں، ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کہنے کو نہیں، حقیقتاً دونوں کیا ہے؟ کاربن ہے. کوئلہ بھی کاربن ہے، ہیرا بھی کاربن ہے. تو جب دونوں کاربن ہیں تو کہہ دو یہ دونوں ایک جیسے ہیں. کہہ دو نا، ایک آپ کہہ دو کہ کاربن ہے، چونکہ دونوں کاربن ہے، کوئلہ بھی کاربن ہے، ہیرا بھی کاربن ہے، تو چونکہ دونوں کاربن ہے اس کے دونوں ایک جیسے ہیں. اب یہاں پہ کبھی نہیں کہیں گے، یہاں پر یہ بات کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ کوئلہ اور ہیرا ایک جیسا. کیوں؟ اگر غلطی سے بھی کہہ دیا کہ کوئلہ اور ہیرا ایک جیسا تو ہم کہیں گے کوئلہ تم رکھ لو، ہیرا ہمیں دے دو. ایسا ہی نا، ہم تو کہیں گے بھائی جب تمہارے لیے دونوں ایک جیسے ہیں تو تم کوئلہ رکھ لو، ہیرا ہمیں دے دو. تو یہاں عقل بہت چلتی ہے. یہاں آپ جتنا مرضی زور لگا لیں کبھی نہیں مانیں گے کہ ہیرا اور کوئلہ ایک. کیوں؟ اب بھائی کیوں نہیں مانتے؟ کہیں گے بھائی کوئلے میں اور ہیرے میں ایک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہیں گے ہر فرق تو ہے نا میرا سے، کیونکہ ہر کوئلہ ہیرا نہیں بنتا. ہر کوئلہ ہیرا نہیں بنتا. کون سا بنتا ہے؟ کہ وہ کوئلہ ہیرا بن سکتا ہے یا بنتا ہے جو شدید ٹمپریچر اور شدید پریشر کو برداشت کر لے. ایسے ہی ہے نا. دیکھیں کوئلہ آپ اس کو جیسے ہی زیادہ ٹمپریچر میں لے کے جائیں گے کیا ہوتا ہے؟ جل جاتا ہے، جل کر خاک بن جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اگر زیادہ پریشر میں لے کے جائیں گے ریزا ریزا ہو جائے گا. لہذا وہ کوئلہ واحد جو ایک ساتھ شدید ٹمپریچر اور شدید پریشر کو برداشت کر لے کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ہیرے میں. تو ایک ہی تو صفت ہے، ایک ہی صفت ہے اس کے اندر، ایک ہی صفت ہے. بھائی شدید ٹمپریچر اور شدید پریشر کو برداشت کر لیتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ ہیرا بن جاتا ہے. تو پیغمبر جس صفت کا اظہار کر رہے ہیں تمہارے خیال میں کیا وہ کوئی معمولی صفت ہے؟ تم سمجھ رہے ہو کہ وہی اتنی آسان سی چیز ہے، اتنی آسان سی چیز ہے. اگر اتنی آسان سی ہے تو 2000 لا کر دکھا دو. 2000 لا کر دکھا دو. ہم سے جہاں پوچھو گے ہم بتائیں گے. ہم تو جب بھی پوچھو گے وہی کے بارے میں بھی پوچھو گے. جیسے ہی تم کہو گے کہ تمہارے اوپر کسی امام پر آتی ہے یا نہیں آتی تو میں پہلا یہ سوال تم سے یہ کروں گا تمہارے شب قدر آتی ہے یا نہیں آتی؟ میرے امام پر وہی آنے کا مسئلہ کس سے منطلق ہے؟ شب قدر سے. تمہارے نزدیک شب قدر آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر آتی ہے تو شب قدر اپنے اندر کوئی فضیلت لیے ہوئے یا نہیں لیے ہوئے؟ وہ کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تو جہاں پر زمین پر اس صاحب امر کو تلاش کرو گے وہی میرا امام ہے. تو ہمارا کون ہے؟ یہی ہے امر کو برداشت کرنے والے، یہی ہے وحی کو برداشت. تم سمجھ رہے ہو کہ وحی کا پریشر چھوٹا ہوتا ہے، تم سمجھ رہے ہو وحی کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے. لہذا اسی لیے اللہ نے انتظام کیا جب معراج پر بلایا نبی کو تو اپنا مقرب ترین فرشتہ ساتھ تھا.
اللہ کا مقرر ترین فرشتہ ساتھ تھا. ایک مقام پر جا کر وہ رک گیا. رکنے کے بعد کہا میں بال برابر بھی آگے نہیں جا سکتا, ذرہ برابر بھی آگے نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میری حد یہاں تک ہے, اس سے آگے وحی کی, تقرب کی, وحی کے پریشر کی, وحی کے ٹمپریچر کی وہ حد جاری ہو رہی ہے جہاں صرف ہیرے جا سکتے ہیں. یہ کوئلوں کا مقام نہیں ہے, یہ صرف ہیرو کا مقام ہے. تو جو وحی کا پریشر جبرائیل جیسا فرشتہ برداشت نہ کر سکا اسے عام انسان کیا پتا. تو جو فرق ہیرے اور کوئلے میں ہوتا ہے وہی فرق معصوم اور امت میں ہوتا ہے. تو روح و روانم یادت آرام